ماں باپ کا دھیان آج کل صرف بچیوں کی پڑھائی پر ہوتا ہے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جوان ہو چکی ہے, شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہے, اور اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں, پھر بھی نظر انداز کر کے سارا زور پڑھائی پہ لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا, بالکل صحیح سوال پوچھا ہے. ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ پتہ کیا ہے, باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی, کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈن کس کو بنایا ہے, گارڈین جو بنایا نا نیچرل, وہ باپ کو بنایا. اس کو بہت فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا. وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے, وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر, وہ کہتے ہیں اس کو اچھا سسرال مل جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, پھر پڑھے بے شک, ابھی بھی پڑھے, بعد میں بھی پڑھے, پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ ترجیح دیتا ہے اس کے فیوچر. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, دفتروں میں کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں, بوائے فرینڈ ہے ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز. وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا, تمہارا باپ جو ہے نا, جو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے, اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے کھلانا مشکل ہے نا, بچے پیدا تو کر لی, اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو, تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا. بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو, کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے, ایک تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی. سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے, جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو, جو آپ کا اسٹائل ہے اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا اس کے پاس. سسرال لالچی ملے گا, جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا, اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مائیں بچوں کو خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں. باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹی تمہارے شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عیش کرو گی سسرال میں. بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں, باپ کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے, یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے, یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے. اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے, وہ باپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسو روتی ہیں. بعد میں مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں, میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا, اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا. اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے, کوئی رشتہ نہیں دیتا, کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو, رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے, بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں. اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو, ہم خود پڑھا دیں گے اس کو, ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں. اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا. میری بچی کی شادی ہوئی ہے, عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے. وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے, آپ نے پڑھانا ہے, تو انہوں نے خود پوچھا, اس نے کہا عالمہ بننا ہے. وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں, عالمہ بن رہی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا. اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہے نا, جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی. دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی. کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اور بوائے فرینڈ ہے اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا, دوستی ہیلو تو پھر اما نہیں ہوتا اس کے, وہ زبان چلاتی ہے. کہہ رہی ہے وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے, اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں, اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہی, یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا, اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا, کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نا تو صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کے اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا. لڑکا چاہے 1 نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف میری ہو. اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو, اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہو کے 1 مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کی, کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے, وہ تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی.
اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا, وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا, وہ شادی ہوئی ہے تو وائف نے پہلے کہتی ایکچولی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی, آپ میری پسند نہیں ہو, یہی الفاظ تھے اس کے. مجھے بتا رہا تھا, وائف نے کہا کہ میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے اور مجھے بالکل بھی آپ I don't love you. اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا تھپڑ, غلط کیا اور کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتی تھی تو شادی سے پہلے بتاتی نا, میرا ٹائم برباد کیا, دو دے دنادن, پتہ نہیں پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, بہرحال طبیعت سے اس کو مارا. تو بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے. تو بہت زیادہ جو بولڈ بنا رہے ہیں نا, کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں بچیوں کے اندر, جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا, اس کو اسی کام کا, عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی, اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں, وہ اچھی لائف گزارے گی. آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دو گے تو نہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی. جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے, عورت کے کام مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں, تو وہ مرد ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جو مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنی آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ عورتوں کو تو عورتوں کا پتا ہوتا ہے, کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا, اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا تو اس میں بھی عورت پنا نہیں رہے گا. تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی, یہ نکلی کیا؟ یہ تو آدمی نکلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی, بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا, بات بات پہ کہتے ہیں ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو, ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو. عورت کہے گی تو آدمی پہ آ گیا, آدمیوں کی طرح بات کرو. پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہا ہے, پاؤڈر لگا رہا ہے, تو عورت کو اچھا لگے گا وہ آدمی؟ ایک میں بار بار واقعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ, ایک امریکہ میں ایک بڑا گلوکار تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر یہ اتنا مشہور تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتا؟ بھائی مجھے کیا پتا, 20-25 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا واقعہ. گلوکار کا نام تھوڑی مجھے پتا ہے, سنگر کا آپ سرچ کریں, ہو سکتا ہے نکل آئے. لڑکیاں بڑی مرتی تھیں اس کے اوپر نا, کون خوش قسمت اس سے شادی کرے گی. اس نے کسی سے شادی کر لی, لڑکی نے, اس کی بیوی نے 6 مہینے بعد اس سے ڈیورس لے لی. کیوں لی؟ امریکہ کا وہ سنگر تھا, اس کی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جتنی دیر مجھے تیاری میں لگتی ہے نا, میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں, کم وقت اتنی ہی دیر یہ بھی بیٹھتا ہے. لڑکیاں تیار ہوتی ہیں نا, وہ تو چلو عورت ہے بھائی, اس کا تو زینت ہی حق ہے اس کا, یعنی یہ بھی شیشے کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. کبھی اپنی نوک پلک, داڑیاں واڑیاں تو ہوتی نہیں, کلین شیو ہوتے ہیں, ہر وقت یوں لپسٹک لگا رہے کر رہے. تو مجھے اس میں زنانے پن کی بو آ رہی ہے, لیڈیز پن. تو میں نے شادی آدمی سے کی تھی, یہ نکلا کیا ہے؟ تو حرکتوں سے تو یہ آدمی تھوڑی ہے. تو جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگ رہی ہے اتنی دیر, دیکھو یہ خواتین میں مشہور ہے نا, شادی میں جا رہی ہیں تو تیار ہی نہیں ہو رہی, 1-1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہے. آدمی تھوڑی, آدمی تو گیا دھڑا دھڑ نہایا, بال بنائے, اور بس گٹکا جو کھایا ہوا تھا تیزاب سے کلی کی اور نکل آیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جب آپ لڑکیوں کو اتنا کانفیڈنس سکھا رہے ہو نا, لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں, اور اس کو کہا تھا ماشاءاللہ اٹ از کالڈ کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس گھر بسانے میں کیا بنے گا میرے بھائی؟ رکاوٹ بنے, اور طلاق کا ریشو اس سے بڑھے گا. لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کانفیڈنٹ ہونے دو, مردوں کے سامنے حیا اچھی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا نا, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے, جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بعد میں سسر بنے نا, تو ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے یہ حیا کے ساتھ, کیوں؟ اس کو پتا ہے غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑی, ان کو بلانا پڑ رہا ہے. تو اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں ہائی لائٹ کی. تو بچیاں گھر کی 4 دیواری, اور گھر کی 4 دیواری سے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہیں. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں, کو ایجوکیشن سے بچاؤ اپنی بچیوں کو, اور اگر مجبوراً پڑھانا پڑ رہا ہے, کوئی لینے کے لیے جائے, کوئی لینے کے لیے آئے, اور وہ دوستیاں نہ لگائیں, دائیں بائیں نہ نظر بازیاں کریں, ان کے موبائل چیک کرو. موبائل دو ہی نہیں ان کو, دیا ہے تو موبائل چیک کرتے رہو, اور جیسے ہی اچھا رشتہ آئے, رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو. اس کا فیوچر اچھے سسرال میں محفوظ ہے. ہاں اچھا ہونا چاہیے, اچھا سسرال نہیں ہے تو ایسا ہی نہیں ذمہ داری اٹھا کے پکڑا دیا کسی کو بھی, وہ تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی اس کی. اچھا سسرال مل گیا, اچھا رشتہ مل گیا, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس کا فیوچر اس میں محفوظ ہے. اپنی ماں دادیوں کو دیکھو نا کیسے زندگی گزاری انہوں نے. باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم پہلے پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ سسرال کی محتاج نہ رہے, تو سسرال کی محتاج رہے نہ رہے, سسرال غلط نکلے, یہ بھی خطرہ ہے. لیکن جو دیر سے شادی ہے نا, اس کے خطرات زیادہ ہیں, اس میں مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورگلایا کرو, اس سے نہ وہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا. یہ جو مائیں کہہ دیتی ہے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کو کیا پتا, تمہارا باپ تو بس تم چاہتا ہے جلدی جلدی شادیاں کرے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو, حالانکہ باپ یہ نہیں چاہتا.
बाप तो बेटियों को चाहता ही नहीं है घर से रुखसत करे, बेटियों से बाप को इतनी मोहब्बत होती है। कौन सा बाप है जो चाहता हो मेरी बच्चियां घर से जाए? दिल पे पत्थर रख के इंसान अपनी बेटियों को रुखसत करता है, लेकिन बाप ये कुर्बानी देता है बच्ची के मुस्तकबिल के लिए। उसको पता है कल मैं मर गया तो यतीम हो जाएगी। यतीमों को कोई नहीं पूछता भाई। माओ को लोग बेवकूफ बनाते हैं, रिश्ते भी आएंगे आड़े तिरछे, लड़की की माँ को बेवकूफ बना के ले जाएंगे। औरत को बेवकूफ बनाना रिश्तों के मामले में खुदा की कसम आसान है, मर्द को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। औरतें मेरी इन बातों पे गुस्सा करती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं। हमने बहुत से रिश्ते देखे हैं, लड़का जब जाता है ना लड़की का रिश्ता लेने, माँ को बेवकूफ बना देता है चिकनी चपड़ी बातों से। बाप को थोड़ी बनाना आसान है, बाप तो खुद बेवकूफ बना के किसी को लेकर आया था। उसको पता है कि मैं भी बेवकूफ बना के लाया था, तो अब ये मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा है। वो सब सोसाइटी को समझा हुआ है वो। उलमा कहते हैं मर्द में अल्लाह ने जो बेटियों के मामले में गैरत रखी है, माँ में मोहब्बत रखी है, लेकिन उस दर्जे की गैरत अल्लाह ने माँ में नहीं रखी। तभी तो माँ देखती है बेटियों लड़कियों के ताल्लुकात इधर उधर हो रहे, माएं छुपाती हैं, बाप से छुपाती हैं। उनको पता है बाप का जो मीटर घूमेगा ना इस पे, वो माँ का मीटर नहीं घूमता। बाप का मीटर बहुत घूमता है इन चीजों पे। तो इसलिए अल्लाह ने जो वली बनाया है बाप को बनाया है। तो इज्जतदार औरत क्या करती है, बच्चियों को कहती है बेटा तुम्हारी पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन बाप जब कोई अच्छा रिश्ता बता रहा है तो बेटा बाप जो है वो बच्चियों के खिलाफ कभी भी गलत नहीं सोचता, बच्चियों के हक में ही सोचता है। तो जो तुम्हारे फादर कह रहे हैं, जो तुम्हारे डैडी कहेंगे, जो तुम्हारे पापा कहेंगे, जो तुम्हारे अब्बू कहेंगे, जो तुम्हारे बाबा कहेंगे, और पता नहीं कौन कौन से वर्ड हैं आने वाले हैं अभी मजीद, तो जो ये कहेंगे बेटा ये तुम्हारे लिए बेहतर सोचते। बच्चियां तो नासमझ होती हैं, वो अपनी जिंदगियां तबाह कर देती हैं। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरी जब मैं पढ़ाई में मशगूल थी बहुत रिश्ते आते थे, और अब जब पढ़ाई मुकम्मल हुई है तो रिश्ते आना बंद हो गए। अब वो बेचारी इसके लिए भी एग्री, कोई दूसरी शादी कर ले, कोई तीसरी शादी कर ले, इतनी परेशान थी, कह रही मुझे रिश्ते क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा देखें आपने एक फितरत से लड़ाई की है, फितरत से जंग लड़ी है, क्योंकि एज ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन खत्म हो गई ना, अब रिश्ते ही नहीं आ रहे। कम उम्री में शादी हो ना, अगर तलाक हो भी जाए दोबारा शादी का ऑप्शन होता है, आपके पास टाइम बहुत होता है कि पिछली दफा में ये गलती हुई थी, अब हमने ये गलती नहीं करनी। बड़ी उम्र में तलाक हो गई तो वो तो एक तलाक का धब्बा भी लग गया और एज भी ज्यादा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये सारे उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। वो जो उस खातून को मैंने मशवरा दिया ना, खातून को मैंने मशवरा दिया कि आपने बच्ची को स्कूल में पढ़ाया, बिगड़ गई, अब आप कह रही मैं तौबा कर रही हूं तो सीधी क्यों नहीं हो रही है? उसका असल जवाब ये है कि आप अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो, इसकी तलाफी हो सकती है तौबा के जरिए। फितरत के उसूलों को तोड़ते हो, तौबा के जरिए उसकी तलाफी नहीं होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। कहीं खड्डे में आग जल रही है, करीब में एक दीवार है, लोग कह रहे इस दीवार पे चल के मत चलो, स्लिप हो गए तो सीधा आग में गिरोगे। आप कह रहे हो कोई स्लिप नहीं होता, मैं बैलेंस कायम रखूंगा, लेकिन स्लिप हुए आग में गिर गए। गिरते ही आपको ख्याल आया मुझसे गुनाह मिलेगा ना आपको इस पे? क्या ख्याल है भाई, आपने क्यों रिस्क लिया, गुनाह मिलेगा ना? आपको ख्याल है अल्लाह मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, आइंदा मैं ऐसे बेहतियाती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह क्या करेगा? आपको माफ। फिर आप कहो अल्लाह मुझे इस आग से भी निकाल दे, अल्लाह कहेगा नहीं, गुनाह माफ कर दिया, आग में जो गिरता है निकलता नहीं है। तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी तो आग से निकाल दूं? क्यों? आग में गिरना ये आपकी फितरत से लड़े हो, आप फितरत से लड़ लिए ना। तो दुनिया का जो नुकसान होना है, जो नेचर से लड़के आपने नुकसान किया है, नेचर आपको माफ नहीं करेगी, जलोगे आग में। तौबा हाँ ये है कि आखिरत में सजा नहीं मिलेगी आपको, दुनिया का जो नुकसान होना था वो होगा। आपने अपने बच्चों को बोर्ड स्कूलों में डाल दिया ना बिगाड़ने के लिए, को एजुकेशन में, फिर लड़कियों के ना मोबाइल चेक हो रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस सीख रही हैं, तो फिर वो चर्च पीना उन्होंने वो शुरू करेंगी। उनके प्रोफेसरों से ताल्लुकात अगर निगरानी नहीं हो रही, इसका सारी ऐसी नहीं होती लेकिन इम्कान है। लेकिन जब बिगड़ गई तो आप तौबा करोगे, जो आपने बिगाड़ा है ना इस बिगाड़ने का गुनाह माफ होगा, लेकिन नेचर से जो बगावत की है उसकी जो दुनिया में सजा मिलनी थी वो सजा मिल के रहे। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे आपकी बंदूक में गोली थी, आपको पता नहीं था, चला दी और चल के आप मरने लगे, तो आपको एहसास हो रहा है अल्लाह मैंने जुर्म किया बेहतियाती की, माफ कर दे, माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा, सजा नहीं मिलेगी आखिरत में। लेकिन गोली माफ, गोली ये नहीं कहेगी कि चलो मैं रिवर्स हो जाती हूँ चूंकि गलती से चला है। तो जब आप अपने बच्चों को ऐसा बाप के खिलाफ बरगलाती हैं माएँ कि तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप वैसा, ये नेचर से लड़, जो असल उसका सरपरस्त था आपने उसी की अजमत दिल से निकाल दी। अब उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बच्ची बिगड़ेगी, अब वो बदतमीज बनेगी, अब वो ना बाप की मानेगी ना वो माँ की मानेगी, और शादी हो गई तो शोहर की भी नहीं मानेगी, ना ससुराल की मानेगी। अब वो बागी बन चुकी है। सबसे बड़ा रिश्ता तो बाप का होता है, उसी को नहीं माना तो अब आगे किसको मानना है उसने? अब वो सारी जिंदगी बगावत, बदतमीजी। तो इसलिए भाई ये नेचर से मत लड़ो। हाँ कोई बाप ही चरसी हो, खुदा न खास्ता शराबी है, 2 नंबर बाप है, वो एक अलग चीज है। बाज बाप बुरे होते हैं,
برا باپ ہے تو ایک الگ بات ہے. نارمل باپ, آپ جیسے شریف شرفا جو بیٹھے ہوئے ہیں, نارمل باپوں کی بات کر رہا ہوں, تو ماں کو ان کے خلاف, باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بچے کو, اور باپ کو بھی نہیں لے جانا چاہیے ماں کے خلاف لے کے جائیں. لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر گھر میں باپ کا چلے گا.